نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کا اس دنیا سے پردہ کر جانا، ایک قول کے مطابق یہ دونوں واقعے 12 ربیع الاول کو پیش آئے۔ اگرچہ بعض روایتوں کے سے اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں اختلاف ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے تاریخ میں اختلاف ہے۔ اور اسی طرح آپ کو جب نبوت عطا کی گئی تھی، آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد سب سے پہلی وحی غار حرا میں آپ پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے وحی کے ان کلمات کو لے کر کے۔ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا یا رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی، اب بعض مورخین کہتے ہیں کہ 16 یا 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں بھی اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پوری دنیا کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو اس تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہم السلام کے تشریف لانے کا ایک سلسلہ رہا۔ کتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے؟ مشہور ایسا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ ہر نبی ایک ذمہ داری لے کر کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر ایک کو جب نبوت اور رسالت عطا کی تو ہر ایک اس بات کا مکلف تھا کہ اللہ کا پیغام من وعن جیسا اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے بعینہ ویسا امت تک پہنچانا ہے۔ ہر نبی اس بات کا مکلف تھا اور ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ بعض نبیوں کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، کسی علاقے کی طرف بھیجا گیا، کسی چھوٹی بڑی بستی کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ کل قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ پاک ان سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی تو کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام فرمائیں گے کہ ہاں، آپ نے ہمیں جو پیغام دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی پیغام پہنچانے کی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان کی امت کے لوگ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ تم اس بات پر گواہ لاؤ کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، گواہ لاؤ۔ ان کی امت میں سے کوئی گواہ کھڑا نہیں ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے اس نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ وہاں تو سارا معاملہ اصول و ضابطے پر ہوگا۔ اصول و ضابطے کے بعد اللہ پاک جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ با اختیار ہے۔ اللہ پاک کسی کے پابند نہیں، لیکن ہر ایک سے، ہر نبی سے پوچھا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام پریشان ہوں گے۔ آخری امت یعنی امت محمدیہ یہ کھڑی ہوگی اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے اس نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اللہ پاک پوچھیں گے تم کو کیسے معلوم؟ تم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ اللہ ہم کو اس بات کی خبر ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ صادق و مصدوق ہیں۔ صادق و مصدوق ہیں یعنی سچ بولنے والے، اور ایسا سچ بولنے والے کہ ساری دنیا ان کے سچ بولنے کو سچ مانتی، تائید کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبوت و رسالت عطا کی اور پھر یہ حکم آیا کہ آپ علی اعلان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دستور کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر کے اپنی چادر ہلائی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہو اور عمومی طور پر لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہو تو وہ یہی طریقہ اختیار کرتا تھا کہ بلند جگہ پر چڑھ کر کے چادر ہلائے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا جو اس زمانے میں عرب میں رائج تھا۔ مکے کی ساری آبادی سمٹ کر کے کوہ صفا کے دامن میں آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک غنیم ہے، بہت بڑا لشکر ہے،
جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ مکے کے سارے لوگوں نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور مکے کے لوگوں نے کہا کہ جربنا کا مرارن، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا ہے، وجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، کبھی آپ کی زبان سے نکلنے والی بات جھوٹ نہیں رہی، وجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ اور یہ گواہی تھی ان لوگوں کی جو مسلمان نہیں تھے، مکے کے رہنے والے مشرکین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع فرمایا تھا ایمان کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا جربنا کا مرارن ووجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا اور ہمیشہ آپ کو سچا پایا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی غنیم اور کسی بڑے طاقتور لشکر کے حملہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ اور خطرناک بات یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی چیز کو شریک کرنا کسی بڑے لشکر کے حملہ کرنے سے زیادہ نقصان ہے۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ مکے کے لوگوں نے آپ کے سچے اور امانت دار ہونے کی گواہی دی تھی، آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور اس پیغام کے ملنے کے بعد لوگ خاموش رہے، لیکن ابو لہب نے کہا کہ تبن لکا الہذا جمعتنا، کہ تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی، اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اب علل اعلان اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دی جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ابو لہب نے کہا تبن لکا لہذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، لیکن اللہ کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ تبت یدا کی صورت نازل ہوئی نا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ صورت نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہی ہے، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ انہی لوگوں میں سے ایک ایسا رسول، ایسا نبی مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اور کب دعا کی تھی پتہ ہے؟ جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے اللہ کا گھر تعمیر کرنا شروع کیا تھا،
اور بیت اللہ کی دیواریں چن رہے تھے، بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما لی۔ ظاہر بات ہے جب تک نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس پر اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسر نفسی تھی، ان کا تواضع تھا، اور اللہ نے جو علم انہیں عطا کیا تھا اس علم کے پیش نظر حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ ہم اگرچہ اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور اس کی دیواریں چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن جب تک یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا وہاں تک اس پر ہمیں کوئی اجر اور ثواب ملنے والا نہیں۔ دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ بتا دے، سکھا دے کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں۔ ظاہر بات ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ اس عمل کو ہم سے قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے، ہماری عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم اپنے ذہن سے کوئی طریقہ بنا لیں کہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ کو پسند آ جائے گا، ہم ویسا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہو جائے گا۔ ہماری عقل کو یہ اختیار نہیں، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر عبادات کا کوئی طریقہ طے نہیں کر سکتے۔ عبادات میں عقل کو دخل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ہم تیرا گھر تیرے حکم پہ تعمیر تو کر رہے ہیں، یہ نیکی ہم سے قبول فرما لے اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دے، بتا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر متوجہ ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بڑی توبہ قبول کرنے والے، اپنی رحمتوں سے لوگوں کو مالا مال کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور اس کے بعد دعا کی، ربنا وابعث فیہم، کہ ہمارے پروردگار انہی لوگوں میں سے ایک ایسا نبی بھیج، ایسے نبی کو مبعوث فرما، ایک ایسے نبی کو پیدا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو قرآن پاک سنائے، یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم کی دعا اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا، اور کب مانگا تھا؟ جب اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ سے مانگا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کسی اور موقع پر سنائیں گے اور بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑے بڑے امتحانات میں کامیابی کے بعد اس مقام تک پہنچے تھے، اور جب اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں بھی صرف ایک ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور حضرت ابراہیم نے مانگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو آپ کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ سے مانگا۔ کب مانگا؟ جب قربانی دیتے 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 اور امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ اللہ پاک نے وہ سعادت عطا کی کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقام پر اللہ پاک نے یہ حکم آیت نازل کی ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جب سب سے پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے امر کن سے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی یہ کام دوبارہ کر سکتے تھے۔ اللہ عاجز تو نہیں تھے، بے بس تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ نیکی اور سعادت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو دی کہ تم میرا گھر تعمیر کرو۔ اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر جب کر کے فارغ ہوئے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبب کے درجے میں کہنے لگے کہ اللہ میری آواز کون سنے گا اور میری یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ آج تو اسماعیل کے علاوہ کوئی ہے بھی یا نہ کہے بھی نہیں جو میری آواز سنے اور یہ اعلان سنے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ابراہیم تمہارا کام حکم کی تعمیل ہے، آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز دینا تمہارا کام ہے، اور آواز کا لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یاتوک رجالا، لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے حج کے لیے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز علاقوں سے اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، تو لمبے سفر کی وجہ سے یہ اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی، تو تم اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس وقت دنیا میں جتنے انسان تھے سب کے کانوں تک اللہ پاک نے پہنچائی۔ جتنے بچے ماں کے پیٹ میں تھے وہاں تک اللہ نے یہ آواز پہنچائی۔ جتنی روحیں عالم ارواح میں تھیں، اس دنیا میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح میں ان تمام روحوں تک اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی آواز پہنچائی، اور جن جن لوگوں نے سننے کے بعد لبیک کہا وہ حج کے لیے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ پاک اتنی مرتبہ اس کو حج کے لیے سعادت عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ لبیک کہا تو ایک حج کرے گا، 5 مرتبہ لبیک کہا تو 5 حج کرے گا، 10 مرتبہ لبیک کہا تو 10 حج کرے گا۔ یہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حج کے لیے لوگوں کو بلایا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جنہوں نے سنا، لبیک کہا،
وہ حج کے لیے جائیں گے۔ یہ عطا خداوندی اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اور اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں عرب ہیں، اور ان عربوں میں صرف ایک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ جیسے حضرت اسماعیل کو نبوت دی، حضرت اسحاق کو بھی نبوت دی۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا، اور اتنے لمبے زمانے تک چلا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب تھے، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ 10,000 انبیاء کرام علیہم السلام ان کی اولاد میں آئے، 10,000۔ اسی لیے یہودی یہ گمان کرتے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا، اور وہ یہی سمجھتے تھے۔ اور جب آخری نبی عربوں میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کو سب پتہ تھا کہ آخری نبی کے نشانیاں علامات کیا ہوں گی، سب جانتے تھے، لیکن نہیں ماننا تھا۔ عناد اور تعصب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان یہودی علماء میں ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ نے ہدایت دے دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے لا کر پہلے حضور کی خدمت میں صدقہ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو قبول فرما کر لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ اپنے لیے نہیں رکھا۔ اس کے بعد وہ ہدیہ لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اس میں سے اپنے لیے بھی رکھا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ ہم نے توریت میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ اپنے لیے صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ پیش کیا جائے گا تو اپنے لیے ہدیہ قبول کر لے گا۔ یہ آزما رہے تھے کہ ہم نے توریت میں جو کچھ پڑھا ہے، جو علامات اور نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم چیک کر لیتے، آزما لیتے۔ آزمایا اور اس نشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرا پایا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹائیں، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کاندھے کی طرف تھوڑا سا نیچے گردن کے پاس ایک مہر نبوت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس کے اوپر باریک باریک تل تھی، جیسے ہمارے جسم پر کہیں کہیں تل ہوتی ہے تو اس کا اوپر کا پورا حصہ تل سے بھرا ہوا۔ توریت میں یہ نشانی تھی،
عبداللہ ابن سلام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اپنے کاندھے سے جسم مبارک سے چادر ہٹائیں، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹائی تو عبداللہ ابن سلام نے آ کر کے پیچھے سے دیکھا اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن سلام کا یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ آگے یہ بھی بتایا کہ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میری قوم کو میں بلاتا ہوں، آپ پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھو کہ میں ان کے درمیان کس مقام و مرتبے کا آدمی ہوں۔ یہودیوں کو بلایا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ ان سے پوچھنے سے پہلے میں چھپ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی، تم میں عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی؟ تو انہوں نے جواب دیا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ وہ بھی بہت شریف، بہت نیک، بہت اچھے آدمی ہے، اور ان کے باپ بھی ایسے ہی تھے، ان کے دادا بھی ایسے ہی تھے، ان کے پردادا بھی ایسے ہی تھے۔ جب یہودیوں نے حضور کے جواب میں عبداللہ ابن سلام کے بارے میں یہ بات کہی تو عبداللہ ابن سلام پھر باہر آئے، جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکل کر کے آئے اور آ کر کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکا ہے، تنہا ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کا سننا تھا کہ یہودی کہنے لگے کہ یہ بھی نالائق ہے، اس کا باپ بھی نالائق تھا، اس کا دادا بھی نالائق تھا، اس کا پردادا بھی نالائق تھا، اور یہ عناد اور دشمنی صرف اس لیے تھی یہودیوں کو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی یہودیوں میں آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا، لیکن اللہ پاک نے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں میں مبعوث فرمایا۔ یہودیوں کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اور آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول نہیں مانتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، آپ اس کائنات میں تشریف لائے، آخری نبی تھے، آپ کی نبوت عام بھی ہے تام بھی ہے، عام پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، صرف مکے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے تھے، صرف مدینے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور کسی ایک زمانے کے انسانوں کی طرف نبی بن کر کے نہیں آئے تھے، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ آپ کی نبوت عام بھی ہے تام بھی ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی، آپ کی نبوت رہے گی۔ ہم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اپنے آقا، اپنے نبی اور رسول کی محبت نہ ہو، سب کی محبت سب کے دل میں ہے۔
اور حضور نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ میں نے حدیث پاک کا ترجمہ کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم میں ایمان سے، مومن سے مراد مومن کامل ہے، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے اور عشق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ غور کرو، دوسرے علماء کرام سے بھی پوچھو کہ محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں عربی زبان کے لفظ ہیں، اور عشق اس تعلق کو کہتے ہیں جس میں آدمی کے جذبات کو دخل ہوتا ہے۔ اور میں کون سی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھو، اس میں ہوس کو دخل ہے، ہوس، اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ اور محبت یہ لفظ ہے جس میں ہوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اب ظاہر بات ہے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت میں امہات المومنین بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے عشق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے عشق ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حضرت خدیجہ سے عشق ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عشق ہے؟ ہم میں کا ہر شخص سمجھتا ہے کہ عشق میں کیا معنی ہوتے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، اہل بیت سے محبت کا حکم جہاں مردوں کو ہے وہیں مسلمان عورتوں کو بھی ہے۔ کیا مسلمان عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے حضرت حسین سے عشق ہے، حضرت حسن سے عشق ہے؟ کبھی سنا نہیں ہوگا آپ نے، اور جب کبھی سنو گے تو تھوڑا سا چونک جاؤ گے کہ یہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ لفظ عشق اور لفظ محبت میں فرق ہے۔ محبت میں ہوس نہیں ہوتی، اور عشق کے معنی و مفہوم میں ہوس شامل ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ ہمیں محبت کرنے کا حکم ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن، سب سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اور سنو گے بھی نہیں کہ ہمیں حضرت ام حبیبہ سے عشق ہے، حضرت زینب سے عشق ہے، حضرت ام سلمہ سے عشق ہے، حضرت میمونہ سے عشق ہے، حضرت خدیجہ سے عشق ہے،
حضرت عائشہ سے عشق ہے، کبھی سنا؟ کبھی آپ نہیں سنو گے کہ ہمیں حضرت فاطمہ سے عشق ہے، ہمیں حضرت رقیہ ام کلثوم اور حضرت زینب سے عشق ہے۔ بہت گہری بات میں کہہ دیا، بس ذہن میں آ گئی تو بتا دیا۔ آپ اگر عربی زبان میں اس کی تحقیق کرو گے تو آپ میری بات کی تائید کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک آپ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا جہاں والوں سے زیادہ حضور کی ذات ہمیں محبوب نہ ہو جائے، وہاں تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ حدیث ذکر کی ہے کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے غور کیا کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ جب میں نے غور کیا تو یہ بات ذہن میں آئی کہ حضور کے ایک اشارے پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر ہماری جان حضور سے زیادہ محبوب ہوتی تو ہم حضور پر اپنی جان کیوں قربان کرتے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن، کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ اور محبت جب انسان کو ہوتی ہے تو کسی نے کہا ہے نا کہ محبت تم کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر ادا، ہر عمل اچھے لگتے ہیں، اور آدمی اس کو اختیار کرتا ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ محبت کا لازمی حصہ ہے، محبت کا لازمی حصہ ہے۔ اگر محبت ہوگی تو حضور کی ہر ادا اچھی لگے گی، آپ کا ہر عمل اچھا لگے گا۔ یہ کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ آپ اس پر اپنے آپ کو دیکھو پرکھ کر کے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو حضور سے محبت نہیں ہے، وہ کہے گا ہے۔ اس لیے فیصلہ ہم دوسروں کے بارے میں نہ کریں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ اگر ہم کو حضور سے محبت ہوگی تو حضور کی ہر ادا ہم کو اچھی لگے گی، اور حضور کی ہر سنت ہم کو اچھی لگے گی۔ ابھی دونوں حضرات میں سے کسی نے ایک شعر پڑھا، مجھے یاد تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہے کہ چہرے پہ کوئی نشانی دے دے، ایسا ہی ہے، میرے چہرے پہ جو بھی دیکھے وہ یہ کہے کہ ہے محمد کا غلام، میرے چہرے پر ایسی کوئی نشانی دے دے۔ لیکن ہم کو تو نشانی اچھی نہیں لگتی نا۔ ابھی اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں، زیادہ تر لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اور ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، برابر ہے نا؟ کس کو حضور سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ جس کو داڑھی نہیں ہے وہ بھی اٹھا رہا ہے۔
سچ میں اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضور کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانے کی ہم کوشش کرتے اور اپنا چہرہ حضور کے چہرے جیسا رکھتے۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ تھے، سب سے زیادہ خوبصورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جب خوبصورتی پیدا کی تو آدھی خوبصورتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دی، اور پھر آدھی خوبصورتی پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کی، جس میں حضرت یوسف بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا اخی یوسف صبیح وانا ملیح، کہ میرا بھائی یوسف گورے رنگ کا تھا لیکن اللہ نے میرے چہرے میں جاذبیت دی، ایسی خوبصورتی دی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ چمکتا تھا، روشنی میں نہیں اندھیرے میں بھی چمکتا تھا۔ فرماتی ہے کہ جب ہمیں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو ہم سوئی اور دھاگا لے کر حضور کے چہرے کے قریب جاتے تھے، اور اندھیرے میں بھی سوئی کا ناکا نظر آ جاتا تھا اور ہم دھاگا ڈال لیتے تھے۔ پوری دنیا میں کسی انسان کا ایسا چہرہ نہیں کہ چہرہ منور ہو، چہرہ روشن ہو، ایسا چہرہ کسی کا نہیں سوائے میرے آقا کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند آسمان پر ہوتا تھا اور حضور گھر کے صحن میں، مسجد کے صحن میں ہوتے تھے، ہم کبھی چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، مشکل ہو جاتا تھا کہ زیادہ خوبصورت یا روشن چاند ہے یا میرے آقا کا چہرہ ہے۔ دل کہتا تھا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں، چاند سے زیادہ روشن منور چہرہ آپ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی، اگر داڑھی چہرے کو بدصورت بناتی تو حضور کے چہرے مبارک پر اللہ داڑھی نہیں دیتے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کی ہر ادا اچھی لگے گی، یہ کسوٹی اور پیمانہ ہے۔ حضور کا ہر عمل اچھا لگے گا، حضور کی ہر سنت اچھی لگے گی۔ کوئی بھی عمل حضور کی اداؤں سے ہٹ کر، حضور کی سنتوں سے ہٹ کر کے اگر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضور سے محبت نہیں۔ تو محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی ادائیں، حضور کی سنتیں ہمیں پسند۔ بولنے کے لیے تو سبھی بول سکتے ہیں کہ مجھ کو حضور سے محبت ہے، دعویٰ سب کر سکتے، لیکن کوئی بھی دعویٰ ثبوت مانگتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا نہیں۔ ہر دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، اور بغیر دعوے کے بغیر ثبوت کے کسی کا دعویٰ مانا نہیں جاتا۔ اتباع سنت، حضور کی ادا، صحابہ کرام۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی کہ حضور کا سر کیسا تھا، حضور کے بال کیسے تھے گیسو، حضور کی بھویں کیسی تھی، حضور کی پلکیں کیسی تھی، حضور کی آنکھ کیسی تھی، حضور کی ناک کیسی تھی، حضور کے ہونٹ کیسے تھے، حضور کی تھوڑی کیسی تھی، حضور کی داڑھی کیسی تھی، حضور کے کندھے کیسے تھے، حضور کے بازو ہاتھ کیسے تھے، حضور کی ہتھیلی کیسی تھی، حضور کی انگلیاں کیسی تھی۔
آپ کے جسم مبارک سے متعلق جن صحابہ کرام نے آپ کو بغور دیکھا، قریب سے دیکھا، وہ بیان کرتے۔ اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، یہ بیان کرنے والے چند صحابی، کتنے ہیں؟ چند صحابی۔ صحابہ کرام سے ان کی اولادوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو صحابہ کرام کہتے تھے خدا کی قسم ہم نے اپنے آقا کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے آقا کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ہیبت عطا کی ہے کہ میرے پاس آنے والا 1 مہینہ دور کی مسافت پر ہوتا ہے، وہیں سے اللہ اس کے دل میں میری ہیبت ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000، یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ حج میں تھے، اور جو حج آپ کے ساتھ نہیں کر سکے وہ تعداد الگ ہے، لیکن حضور کی شباہت اور حضور کی ادائیں بیان کرنے والے چند صحابہ کرام۔ یہ تو اللہ نے چاہا کہ حضور کو یہ دیکھ لیں اور امت کے لیے بتا دیں کہ حضور کیسے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا، ورنہ 100 صحابی بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو حضور کی شباہت کو بیان کرتے ہو، 100 صحابی بھی نہیں ملیں گے۔ اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000 سے زیادہ۔ لیکن حدیث پاک میں آپ سے متعلق اس طرح کی باتیں بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 100 بھی نہیں۔ اور جب ان صحابہ کی اولاد حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا میں آئے تو وہ اپنے ماں باپ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، تم بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو وہ کہتے تھے خدا کی قسم ہم نے زندگی میں کبھی حضور کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ ایسا حسن و جمال اور ایسی ہیبت اور دبدبہ اللہ پاک نے دیا تھا اپنے نبی کو۔ آپ کے چہرے سے زیادہ روشن، منور، خوبصورت چہرہ اس پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اللہ نے جب حسن پیدا کیا، آدھا حسن میرے آقا کو دیا اور آدھے حسن کو پوری دنیا میں، تمام انسانوں میں اور کائنات کی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا۔ گلاب کا پھول بہت اچھا لگتا ہے نا، خوبصورت ہوتا ہے نا، اس کے حصے میں بہت تھوڑا سا حسن کا حصہ آیا بس۔ آپ سوچو حضور کیسے ہوں گے؟ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسن دیا تھا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے داڑھی عطا کی تھی۔ اگر داڑھی چہرے پر عیب ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پر داڑھی، ذرا زور سے بولو نا، نہیں دیتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم کو اس میں کچھ لگتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں؟ بولو نا۔ تو ماننے جیسی بات ہے نا، عمل کرنے جیسی بات ہے نا۔ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھاؤ، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آسان کر دے اور اپنے نبی کی سچی محبت اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔
محبت ہوگی تو آپ ایمان لاؤ گے، محبت ہوگی تو آپ حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو گے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو حضور کی ہر ادا اچھی لگے گی، کہ حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے بیٹھتے تھے، حضور کیسے دیکھتے تھے، حضور کیسے بات کرتے تھے۔ آدمی جاننے کی کوشش کرے گا، کب کرے گا؟ جب حضور سے محبت ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی ہم نے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی؟ کہ حضور کیسے چلتے تھے؟ کتنے لوگوں نے کوشش کی جاننے کی، یا علماء کرام سے پوچھا؟ ہاتھ اٹھانا۔ 2 ہاتھ دکھ رہے ہیں، 3 ہاتھ، 4 ہاتھ۔ اگر حضور سے ہمیں محبت ہوتی تو یقین مانو ہم پوچھتے، جیسے صحابہ کرام کی اولاد پوچھتی تھی کہ ابا تم نے حضور کو دیکھا ہے، ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے، تم نے دیکھا ہے ہمیں بتاؤ حضور کیسے چلتے تھے، تم نے دیکھا ہے ہمیں بتاؤ حضور کیسے بیٹھتے تھے، ہمیں بتاؤ حضور کیسے سوتے تھے، ہمیں بتاؤ حضور کیسے کھاتے تھے، ہمیں بتاؤ حضور کیسے تکلم فرماتے تھے، ہمیں بتاؤ حضور کیسا کپڑا پہنتے تھے، ہمیں بتاؤ آپ کے نالین شریفین کیسے تھے۔ کبھی سوچو ہمارے دل میں بھی ایسا کوئی سوال آیا؟ اور اگر نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہم کو حضور سے محبت ہے۔ یہ کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ میں جب کبھی سیرت کا بیان کرتا ہوں تو میں پوچھ بھی لیتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل پڑھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ دیکھ لو آپ، ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہم نے سیرت کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ علماء بھی نہیں پڑھتے نا، امام لوگ بھی نہیں پڑھتے، اور دعویٰ سب کو ہے کہ ہم کو حضور سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی گلی کا چکر لگاتا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جتن کرتا ہے۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ خواب میں حضور کی زیارت کیسے ہوگی، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ۔ بغیر محبت کے زیارت نہیں ہوگی، بغیر محبت کے زیارت نہیں ہوگی۔ زیارت کب ہوگی؟ جب حضور سے محبت ہوگی۔ اللہ پاک دل کے حال کو جانتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں حضور کی واقعی محبت ہوگی اور یہ چاہت ہوگی کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، تو اللہ پاک دکھا دیں گے۔ اور بہت کم لوگوں کو زیارت ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے خواب میں آئے اور وہ یہ جتائے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ کو خواب میں دیکھے گا
مجھ کو ہی دیکھے گا۔ کتنے لوگوں کو حضور کی زیارت ہوئی؟ ہاتھ اٹھانا۔ ہم سب محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کیسی ہے ہماری محبت آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لو۔ اس لیے حضور سے سچی محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا و جہاں میں جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بخاری شریف میں ذکر کی۔ حضور کی سیرت تو سدا بہار موضوع ہے، سال بھر بھی اگر اس پر بات کی جائے تو جی نہیں بھرتا۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے۔ جس طرح قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی رہے گی، قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، بنائی جائے گی، سنی جائے گی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں نعت کہی جا چکی، آج بھی شعراء حضور کی شان میں نعت کہتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ حضور کی شان میں نعت بناتے رہیں گے۔ سدا بہار موضوع ہے یہ۔ میں نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا تھا زمانہ جاہلیت سے، تو مکی زندگی مکمل ہوئی اور ہجرت تک آیا میں۔ اب لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ مدنی زندگی جس میں خاص طور پر احکامات ہیں، دین و شریعت کی بات ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اور میں سوچا تھا کہ آج اس کو شروع کروں، لیکن ہمارے شعراء حضرات اتنی بلند آواز میں پڑھے اور وہ ادھر سے بھونگے کا منہ ادھر کر دیا تھا، میرا دماغ سن ہو گیا۔ اس لیے بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ بھائی مسجد کے باہر جو مائک ہو وہ بند کر دو۔ ظاہر بات ہے رات کے پونے 11 بج گئے تھے، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، عمر دراز لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے۔ جن کو سننا ہے وہ مسجد میں آئیں گے، جن ماؤں اور بہنوں کو سننا ہے وہ مدرسے میں آ کے بیٹھے ہوں گے، جن کو نہیں سننا ہے ان کو زبردستی کیوں سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا باہر کا مائک بند کرو۔ تو دماغ نہ میرا سن ہو گیا تھا، اس لیے جو اللہ پاک نے کہلوایا میں نے کہہ دیا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سیرت کے جیسے 50 بیان میرے ہوئے مکی زندگی سے متعلق، انشاءاللہ مدنی زندگی بھی بیان کریں گے۔ اللہ مجھے عمر بھی دے، توفیق بھی دے، اور سیرت کا یہ سلسلہ اللہ مکمل کروا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔